السلام علیکم، جابز اینڈ انفو پوائنٹ میں خوش آمدید جی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایف بی آر میں کون کون سی جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس پہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے، ایج کرائٹیریا کیا ہے، آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے، سارا آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو ابھی ہم نے ان کی افیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے جس سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، لیکن آن لائن اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو یہ تفصیل بتانا ضروری ہے کہ کون کون کس کس سیٹ پہ اپلائی کر سکتا ہے، کیونکہ ایج کے لحاظ سے، کوالیفیکیشن کے لحاظ سے سیٹس کی جو نوعیت ہے وہ ویری کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی سیٹس آپ کو بلکہ نیچے سے شروع کرتے ہیں، اوپر آپ کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو سیٹس ہے وہ آفس بوائے کی ہے، پروجیکٹ پے اسکیل اس کا 1 ہے۔ میکسیمم ایج جو ہے وہ 35 سال ہے۔ تو اس کی جو ہے نا، اس کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت یہ ہے کہ آپ اگر پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ کو ترجیح ملے گی، آپ پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتے تو بھی آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مور دین 5 ایئرز ریلیونٹ ایکسپیرینس، یعنی کہ اگر آپ کا آفس بوائے کا تجربہ ہے 5 سال کا یا 5 سال سے زیادہ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تجربہ اس میں لازمی ہے کیونکہ یہ مسٹ ہے، اس میں پریفریبلی نہیں لکھا ہوا، یہ مسٹ ہے۔ تو چوکی دار ہے، اس کے لیے میکسیمم ایج وہ 35 سال ہے۔ تو یہ بھی اس کا بھی وہی کرائٹیریا ہے ایج کوالیفیکیشن کا اور ایج کا جو نیچے والا آفس بوائے کا تھا۔ اور سویپر ہے، سویپر کے لیے بھی وہی کرائٹیریا ہے جو نیچے والی پوسٹ کا میں نے بھی آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد سٹور کیپر ہے۔ سٹور کیپر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے سٹور میں۔ اب ایف بی آر میں سٹور کیپر کا جو کیا کام ہے یہ آپ کو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ وہ کس سٹور میں آپ کو، یعنی کہ وہ کس مینجمنٹ کے کام کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ڈرائیور کی سیٹ ہے، اس کے لیے بھی ایج جو ہے وہ 45 سال تک، زیادہ سے زیادہ 45 سال تک ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ویلڈ ڈرائیونگ بیسز ود نالج آف لوکل روریز، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اور اگر آپ کو نالج بھی ہے جو کہ ہوتا ہے ڈرائیونگ کے لیے، مطلب مختلف رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ڈرائیونگ کے بھی، تو اگر آپ کو نالج ہے تو اور آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے ساتھ کہ مور دین 15 ایئرس ڈرائیونگ لائسنس ایکسپیرینس، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے 15 سال سے زیادہ کا تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اوپر چلتے ہیں تھوڑا سا۔ اس کے بعد ہے کوانٹٹی سرویئر، اس کے لیے میکسیمم ایج جو ہے وہ 40 سال ہے۔ ڈگری آف ڈگری اس کی یہ ہے کہ کوانٹٹی سرونگ، ٹھیک ہے نا، کوانٹٹی سرونگ یا سول انجینئرنگ فرام اینی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے سرونگ میں آپ کی کوانٹٹی سرونگ کی ڈگری ہے یا آپ کی سول انجینئرنگ کی ڈگری ہے تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ اس کے ایکسپیرینس بھی 15 سال سے زیادہ کا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے پروجیکٹ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے لیے میکسیمم ایج جو ہے وہ 45 سال ہے۔ بیچلرز ڈگری ان اکاؤنٹنگ، فائنانس اور کامرس، پریفریبلی پروفیشنل سرٹیفکیشن، مطلب جس کے پاس پروجیکٹ اکاؤنٹنٹ کا سرٹیفکیٹ ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ تو مین یہ ہے کہ بیچلرز ڈگری آپ کی ہونی چاہیے اکاؤنٹنگ میں، فائنانس میں یا کامرس میں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ بی کام ہوتا ہے، ایم بی اے ہوتا ہے، بی بی اے ہوتا ہے، یہ چیزیں۔ تو مور دین 10 ایئرز ریلیونٹ ایکسپیرینس، یہ ٹھیک ہے نا، یہ ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد سب انجینئر آ جاتا ہے، الیکٹریکل، ٹھیک ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایج جو ہے وہ 45 سال انہوں نے رکھی ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہ ایسوسیٹ انجینئرنگ ان الیکٹریکل انجینئرنگ فرام اینی بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ۔ اگر آپ کی الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایسوسیٹ کی ڈگری ہے جو 2 سال کی ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد، تو وہ اس کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مور دین 10 ایئرز ان سپرویژن آف الیکٹریکل انسٹالیشنز انکلوڈنگ پاور ڈسٹریبیوشنز، پولز، یو پی ایس، جنریٹرز، ارتھنگ اینڈ ای ایل وی سسٹمز، مطلب یہ جو ایکسپیرینس میں نے آپ کو چیزیں پڑھ کے سنائی ہیں، ایکسپیرینس 10 سال سے زیادہ کا ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کا ہونا چاہیے جو میں نے ابھی آپ کو ادھر پڑھ کے سنائی ہیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ ایکسپیرینس ان گورنمنٹ پی ایس ڈی پی پروجیکٹ پریفرڈ، مطلب پی ایس ڈی پی ایک پروجیکٹ جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اگر اس میں ایکسپیرینس ہے تو ترجیح ملے گی، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے، کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں آپ کا ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہے سب انجینئر سول، اس کے لیے جو ایج ہے وہ ہے 45 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، میکسیمم 45 سال تک اس کے لیے جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ تو اس کے لیے ڈگری جو ہے وہ سول میں آپ کی 2 سال کی ڈگری ہونی چاہیے جو انٹرمیڈیٹ کے بعد ہوتی ہے، اور مور دین 10 ایئرز ان سپرویژن آف سول ورکس انکلوڈنگ
building, pavements, drainage and under proceed مطلب یہ کہ اگر آپ کا سپرویژن میں تجربہ ہے بلڈنگ میں، پیومنٹس میں، ڈرینیج میں، انڈر پروسیس میں، تو پھر آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے الیکٹریکل انجینئرنگ، اس میں یہ ہے کہ بیچلر ڈگری ان سول انجینئرنگ فرام این HEC recognized university with little of professional engineering from پاکستان انجینئرنگ کونسل PEC۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بیچلر ڈگری ہے، 14 ایئرز آف ایجوکیشن ہے آپ کی سول انجینئرنگ میں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے جو ایک ادارہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل وہ دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ماسٹر ان انجینئرنگ مینجمنٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ ول بی پریفرڈ، مطلب اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے انجینئرنگ میں تو آپ کو ترجیح ملے گی، اور اس کے لیے بھی پوسٹ ریلیٹڈ جو تجربہ ہے 10 سال کا وہ ضروری ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ سب سے پہلے سول انجینئرنگ کی میکسیمم ایج جو ہے 50 سال اس کی ریکوائرڈ ہے، تو 50 سال سے نیچے مطلب ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو سیٹس کی تعداد جو ہے یہ بتائی ہے، اس کی جو آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، تو اس میں آپ نے اپلائی کرنے کے لیے کرنا اس طرح ہے کہ اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں آپ نے گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے سرچ بار میں njp.gov.pk، جیسے آپ نے یہ لکھ کے سرچ کرنا ہے، سب سے پہلے والی ویب سائٹ جو آپ کے سامنے آئے گی آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے۔ اوپن جب کریں گے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے ویب سائٹ کا یہ انٹرفیس آ جائے گا۔ تو اس ویب سائٹ پہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں پہلے کئی بار مطلب اپلائی کیا ہے یا کبھی بھی اپلائی کیا ہے تو آپ کا وہی اکاؤنٹ اس پہ چلے گا، کیونکہ آپ کے وہ CNIC رجسٹر اس میں آلریڈی ہو چکا ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے سائن ان ڈائریکٹ کر دینا۔ اگر آپ کا پہلے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، آپ نے جو پاسورڈ لگایا تھا وہ پاسورڈ اور ای میل آپ نے دینی ہے اور CNIC نمبر دینا، آپ نے سائن ان کر لینا ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے اس ویب سائٹ پہ نہیں بنا ہوا ہے، آپ نے پھر سائن اپ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی آپ نے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، آپ ڈائریکٹ اس ونڈو آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ تو آپ نے کینڈیڈیٹ سائن اپ یہاں پہ کلک رہنے دینا، بائی ڈیفالٹ اسی پہ سیٹ ہوگا۔ آپ نے یہاں پہ اپنا CNIC نمبر دینا ہے اور یہاں پہ ای میل دینی ہے جو آپ کے موبائل میں ابھی چل رہی ہو، کیونکہ اس پہ ایک کوڈ آئے گا، پھر آپ نے وہ ویریفائی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ پاسورڈ لگانا ہوتا ہے جو آپ اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو مکس کریکٹر جو ہے وہ آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے، اس کے بعد کوئی @ ڈال دیں یا کوئی اسپیشل کریکٹر ڈال دیں، اس کے بعد آپ نے ڈیجٹس لکھ دینے ہیں۔ تو اس طرح کمبینیشن آپ نے دونوں یعنی کہ باکسز میں سیم پاسورڈ لگا دینے ہیں۔ تو یہ لگانے کے بعد آپ نے جیسے سائن اپ ناؤ کے بٹن پہ یہاں پہ اس آپشن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی جو ای میل آپ نے دی ہوگی اس پہ کوڈ چلا جائے گا یا لنک چلا جائے گا، پھر آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ واپس آ جانا ہے اس پیج پہ۔ جیسے آپ اس پیج پہ آئے گئے، آپ پھر سائن ان ہو جائے گا، پھر آپ کے سامنے یہ ڈائریکٹ پیج آ جائے گا۔ آپ نے یہاں پہ اپنی پروفائل بلڈ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ مائی اپلیکیشنز پہ اس پہ کلک کریں گے، پھر آپ نے ریفائن پروفائل پہ کلک کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن دینی ہے، اپنی کوالیفیکیشن ہر چیز ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس ویب سائٹ پہ کیسے اپلائی کرتے ہیں، اس کے لیے میں اینڈ سکرین میں ایک سکرین دے دوں گا، مطلب ایک ویڈیو دے دوں گا، آپ نے اس کو دیکھ کے اپلائی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل کی وساطت سے ملتی رہیں۔ اور جو ہم نے واٹس ایپ نمبر آپ اپنا اسکرین پر دیا ہوا ہے، آپ اسے بھی سیو کر کے ہمیں میسج کر دیں، پھر آپ کو واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے جابس کی اپڈیٹس ملتی رہے گی۔